السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزادہ ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں پروگرام سیاسی احوال کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ دنوں کابینہ کا ایک فیصلہ آیا ہمارے سامنے کہ افغان مہاجرین غیر قانونی طور پر یہاں رہ رہے ہیں کافی عرصے سے، یا نیٹو فورسز اور یو ایس فورسز کے انخلا کے بعد 4 لاکھ سے زائد غیر قانونی طور پر آئے ہیں، اور 7 لاکھ غیر قانونی طور پر پہلے سے ہی رہ رہے تھے۔ یہ تو حکومت یا جو ہمارے ادارے ان کی ایک رپورٹ ہے، ایک ڈیٹا ان کے پاس ہے۔ اس سے کئی زیادہ وہ لوگ جنہوں نے غیر قانونی طور پر ڈاکومنٹس پاکستانی حاصل کر لیے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں رہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اکانومی میں بوجھ ہے، ڈیفارسٹریشن کا بھی ایک ایشو ہے اور رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو روزگار کے مواقع ہیں وہ لوکل لوگوں کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنتی ہیں کہ ان کو کم مواقع ملتے ہیں ان کی موجودگی میں۔ بارڈر کی ایشوز اپنی جگہ ہیں، وہ جیسے وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا کہ وہاں سے انخلا کے بعد 4 لاکھ جو آئے ہیں، اور اس کے انڈر دا گارب آف دیز ریفیوجیز یہ بھی ہوا ہے کہ وہ لوگ بھی، وہ ایلیمنٹ بھی آ گئے ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہوئے ہیں اور منصوبہ سازی بھی کی ہے۔ اور یہ ہمیشہ پاکستان نے افغان حکومت، طالبان کی حکومت سے کہا ہے، بار بار کہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ان کی طرف سے اب تک کوئی ایسے مثبت، کہتے ہیں وہ ضرور ہیں کہ نہیں ہم اپنی مٹی، اپنی سوائل اور اپنی لینڈ جو ہے وہ ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے خلاف یا کسی ہمسایہ ملک کے، لیکن اب تک ہم نے بار بار ثبوت بھی دیا ہے اور اس طرح سے کوئی معاملہ اب تک حل نہیں ہوا ہے۔ اور پاکستان نے اور کابینہ نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو باعزت طور پر سب سے پہلے ان کو بھیجا جائے گا، اور اگر وہ مانتے نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کے خلاف ایک کارروائی بھی ہوگی۔ آج ہمارے پینلسٹ، 2 معزز پینلسٹ ہمارے ساتھ ہیں، اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ان کا تعارف آپ سے کراتا چلوں۔ سب سے پہلے ہیں پروفیسر محمد عارف صاحب، بلوچستان یونیورسٹی میں شعبہ انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں سینئر استاد ہیں، ہیڈ بھی رہے ہیں وہاں پر اور پڑھاتے بھی ہیں۔ ہمارے دوسرے پینلسٹ ہیں سینئر صحافی رضا الرحمان صاحب، ایکسپریس اخبار کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں کوئٹہ میں، اور بیورو چیف ہیں ایکسپریس ٹی وی کے۔ آپ دونوں کو حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ شہزاد صاحب۔ گفتگو کا آغاز پروفیسر صاحب میں آپ سے کرتا ہوں۔ آپ کس طرح اس فیصلے کو، کابینہ کے اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کے فیصلے آئے، لیکن وہ پھر درمیان میں رک جاتا تھا اور اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیے شہزاد صاحب، تھوڑا سا اس کی تاریخ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ افغان مہاجرین ہمارے پاس کب آئے اور کیسے آئے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ 80 کی دہائی میں جب سوویت یونین نے افغانستان پہ قبضہ کیا، اس کے نتیجے میں، بلکہ اس سے پہلے ہی سور انقلاب کے بعد سے ہی بہت سے مہاجرین پاکستان اور بلوچستان آنا شروع ہو گئے تھے۔ جو اعداد و شمار تھے اس وقت کے لحاظ سے وہ 30 لاکھ کے قریب، 3 ملین افغان مہاجرین 80 کی دہائی میں پاکستان آئے تھے۔ لیکن اب جو UNHCR کی جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 1.3 ملین یعنی 13 لاکھ جو ہیں وہ رجسٹرڈ۔ تو اس میں 3 کیٹیگریز ہیں جو ہمارے پاس ریفیوجیز پاکستان میں اس وقت مقیم ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، جن کے لیے ہم نے بین الاقوامی معاہدے کر رکھے ہیں اداروں سے، یونائٹڈ نیشن سے، UNHCR سے، تو وہ تو ایک لیگل ان کا اسٹیٹس ہے، اور جن کی ہم میزبانی کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے اس سے زیادہ لوگوں کی میزبانی کرتے رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ اعداد و شمار جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ 2000 طالبان کے آنے کے بعد افغانستان میں اور بھی پچھلے 2 سال میں آپ نے جیسا کہ کہا 4 لاکھ سے زائد آئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ڈیٹا موجود ہے، لیکن جو اللیگل بارڈر کراسنگز ہیں، جہاں پہ ہمارا تو ایک پورس بارڈر ہے نا، افغانستان اور پاکستان ایک بہت بڑا بارڈر ہے،
تو یہاں سے تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے افغان مہاجرین اور آئے ہیں. پروفیسر صاحب یہ بھی اس پہ بھی ذرا بات کر لیں کہ یہ بارڈر تو ہے لیکن کافی محنت کے بعد جی پاکستان نے ایک فینس لگا دیا، کیونکہ پچھلی حکومت ہمیشہ کہتی تھی کہ جی آپ کی طرف سے دہشت گرد آتے ہیں اور افغانستان میں حملے بھی کرتے ہیں، تو اس پر ایک فینسز کا پورا ایک وہ سسٹم لگا دیا اور ان کو بتا دیا کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اور اب جب طالبان حکومت آئی ہیں جن کے ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بنا کر اس کو وائرل کیا، کافی جگہ انہوں نے ڈسمنٹل کر دیا، توڑ دیا، اکھاڑ کے پھینک دیا. جی بالکل. دیکھیے جو باڑ لگانا تھا اس کا عمل 2014 آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک ایسا واقعہ ہوا اے پی ایس کا، آرمی پبلک اسکول کا، جس میں دہشت گرد جو تھے وہ باقاعدہ طور پر انوالو تھے، جو کہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے تھے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ استعمال کرنے تو دیتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم استعمال نہیں کرنے دے رہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اے پی ایس کا، وہ پھر افغانستان میں ہی مارا گیا. تو یہ اس کا ایک واضح ثبوت ہے. تو اسی لیے ایک باڑ لگائی گئی تھی، اور جس میں وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ کی طرف سے انفلٹریشن ہوتی ہے، آپ کی طرف سے لوگ آتے ہیں. تو ہماری افواج نے، ہماری پیراملٹری فورسز نے بہت مشکل سے، اور بڑا یہ مشکل اور کٹھن علاقہ ہے. دیکھیں جغرافی پہاڑ ہے، جغرافیہ جو ہے اس کا بڑا مشکل جغرافیہ ہے جہاں سے آپ نے یہ باڑ لگائی. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کو انہوں نے خود ہی جگہ جگہ سے ڈیمیج کیا. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیک پوائنٹ ہیں آنے کے، وہاں سے تو مہاجرین آئے ہیں، لیکن جو ایسے راستے ہیں جو کہ باقاعدہ بارڈرز نہیں ہیں، جہاں پہ ہمارا بارڈر کا انتظام نہیں ہے، وہاں سے بھی کچے راستوں سے بھی بہت سے مہاجرین یہاں پہ پہنچتے ہیں. تیسرا اسٹیٹس جو ہے مہاجرین کا، وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے کسی نہ کسی خاندان میں انہوں نے اپنے فیملی ٹریز کے ذریعے کوئی فیک ڈاکومنٹس بنا لیے، شناختی کارڈ بنا لیے. کہ بہت سے ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ آپ کی فیملی ٹری میں، میری فیملی ٹری میں کچھ ایسے لوگ پتہ چلا کہ نادرا کے ڈیٹا سے کہ وہ نام درج ہوئے ہیں، لیکن وہ ہماری فیملی کے لوگ نہیں ہیں. تو گورنمنٹ کو 3 طرح سے اس کو دیکھنا پڑے گا، اداروں کو بھی 3 طرح سے اس کو دیکھنا پڑے گا. ایک وہ جن کا لیگل سٹیٹس ہے، ان کی تو ہم میزبانی کر رہے ہیں، جس کے لیے بین الاقوامی ادارے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمسایہ ممالک بھی ہیں، اور ہمسایہ ممالک میں بھی افغان مہاجرین ہیں. ایران میں ہیں کچھ، اسی طرح سے سینٹرل ایشیا میں جو ایران کے افغانستان کے ساتھ جو بارڈرز لگتے ہیں وہاں پہ بھی کچھ مہاجرین ہیں. تو ان کے لیے تو ایک باقاعدہ ایک انٹرنیشنل فریم ورک موجود ہے کہ ان کی مدد کیسے کی جائے گی، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، یا ان کی مالی مدد یا ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے. جو ڈونرز ہیں، جس میں یورپین یونین ہے، اس کا بھی اجلاس کئی بار ہو چکا ہے، انہوں نے بھی اس کو اپنے اس پہ لیا ہے کہ جو ڈونرز ہیں وہ اس کو مدد کریں گے. لیکن جب بات آ جاتی ہے ان 11 لاکھ مہاجرین کی جو کہ جن کے پاس پوری ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے گورنمنٹ کے، جو ہمارے ادارے ہیں، جن کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، جن کے پاس مطلب وہ سٹیٹس نہیں ہے ریفیوجی کا، لیکن وہ اللیگلی یہاں پر رہ رہے ہیں، ان کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے. جس سے ہم جو آپ نے کہا کہ ہماری معیشت کے اوپر بوجھ آتا ہے. ہماری معیشت اس وقت دیکھیے نا، سیلاب آیا، اس کے بعد اور بہت سے مسائل ہوئے پاکستان میں، ڈراؤٹ ہے جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات ہیں. تو ان لوگوں کی وجہ سے مشکلات بڑھتی ہیں پاکستان کی. حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ 40 سال میں جو پہلے مہاجرین آئے تھے ان کے ساتھ ہم نے تمام چیزیں شیئر کی ہیں. ہم نے اپنے اسکول شیئر کیے ہیں، ہم نے اپنے کالجز، یونیورسٹیز، آج تک ہم اپنی یونیورسٹی میں افغان ریفیوجیز کو ویلکم کرتے، داخلہ دیتے ہیں. ہم نے اپنے، وہی آپ کی بات ہے کہ ہم نے سارے اسپتال شیئر کیے ہیں. جو ہمارے لوگوں کی سہولیات کے لیے چیزیں بنی تھی، وہ ساری سہولیات ہم نے ان کے ساتھ شیئر کی ہیں. بلکہ ہم نے تو ان کو ایک ہیومن ریسورس بنا کر دیا ہے. وہ جو 2 نسلیں ہمارے پاس پڑھ کے اور کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل سکل سیکھ چکی ہیں، وہ تو ایک ہیومن ریسورس ہے. وہ تو اگر افغانستان میں واپس بھی جاتے ہیں تو وہ افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور افغانستان کا ایک ہیومن ریسورس بنیں گے اور وہاں کی ترقی کے بھی کام آئیں گے. تو اس میں کوئی ایسی، دیکھیے جتنے جو سٹیٹس ہوتا ہے نا ایک ریفیوجی کا، ایک جو میں نے کہا کہ ایک فیک ڈاکومنٹ بنا کے وہ آیا، دوسرا سٹیٹس، اور تیسرا جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایلین. وہ ضروری نہیں ہے کہ افغان ریفیوجی، کوئی بھی ایلین ہو جو بھی آپ کے ملک سے تعلق نہیں رکھتا،
اور اس کا کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے آپ کے ملک میں، تو وہ ایک ایلین کہلائے گا. تو اس پہ تمام ممالک کا یہ ایک حق ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ایلین کو بے دخل کر سکتے ہیں، ڈیپورٹ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر سے ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں لوگ جو ایلین ہوتے ہیں. تو یہ جو کابینہ نے یا وزیر اعظم نے اور جو حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نکالیں گے یا ان لوگوں کو باعزت طریقے سے، ان کو ایک ٹائم دیا گیا ہے، کئی مرتبہ ٹائم، 2012 سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ ایک بار ٹائم دیا، دوبارہ ٹائم دیا، اور اس مرتبہ جو ہے وہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے واپس ان کے ملک بھجوایا جا سکے. تو یہ 3-4 مراحل میں. آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گا. میں رضا صاحب کی طرف جاتا ہوں اور رضا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ تھوڑا، کیونکہ ہم بلوچستان میں رہ رہے ہیں، بارڈر ہمارا لگتا ہے ایران کے ساتھ بھی، افغانستان کے ساتھ بھی. افغانستان کا جس طرح سے میرا یہ سوال تھا کہ جگہ جگہ انہوں نے خود اکھاڑ دیے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ وہ فینسز جو ہیں لگے ہوئے تھے، تو اس میں جو انٹری پوائنٹس تھا وہ مین وہ پوائنٹ تھے، اگر کوئی کہیں سے گھس بھی جاتا تھا تو فورسز اس کو آرام سے پکڑ لیتے تھے. لیکن ابھی جگہ جگہ انہوں نے خود ویڈیو جو ان حکومت کی طرف سے یا وہاں پر جو مامور ہیں طالبان، انہوں نے اپلوڈ کیا اور سب کو پتہ ہے کہ وہ جگہ جگہ توڑ دیا. تو اس سے پھر دہشت گردی کا خطرہ ہمارے لیے بڑھ گیا اور ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں. ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ ایک دہشت گردی کی جو 3-4 واقعات ہوئے ہیں، اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ واضح طور پر یہ کہا کہ جو کنٹونمنٹ ہے اس میں جو افغان نیشنل تھے وہ بھی اس میں شامل تھے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں شہزاد صاحب، جس طرح پروفیسر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، 80 کی دہائی کے بعد سے اگر آپ دیکھیں جو میزبانی کی پاکستان نے یا ہمارے بلوچستان اور KPK میں افغان مہاجرین آئے، تو ایک مقصد میزبانی والا ایک سلسلہ چلتا رہا. 90 کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ ملک میں دہشت گردی کی وارداتیں آہستہ آہستہ شروع ہوئی اور بہت پیک پر پہنچ گئی آپ کے 2002 کے بعد سے، اور اب تک جو سلسلہ چل رہا ہے. تو اس میں جب بھی کوئی چیز ایسی دیکھی گئی، اس کے پیچھے اگر افغانستان میں ہم دیکھیں کہ افغانستان میں جب صورتحال بہت خراب تھی اور جب طالبان آ گئے، طالبان کے آنے کے بعد ایک تھوڑی سی یہ کوشش کی گئی کہ امن قائم کیا جائے، اور اس کے حوالے سے آپ بھی اس چیز کی رپورٹ کرتے رہے ہیں، ہم بھی اس چیز کو رپورٹ کرتے رہے کہ وہاں پر ایک ایسا عمل دخل ہو گیا کہ امن تو قائم کیا اپنا طالبان نے، لیکن جس طرح سے وہاں پر ایک شرعی لحاظ سے سزائیں اور وہ چیزیں ایک امپلیمنٹ کروایا، تو کئی لوگ وہاں سے دوبارہ منتقل ہوئے، ہماری سرحدوں سے پاکستان میں داخل ہو گئے. تو ایک بہت اس سے جو ہے ایک دہشت گردی کی لہر مزید اس میں ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو غیر قانونی طور پہ یہاں پر مقیم ہیں اور جو ان رجسٹرڈ بھی ہیں، وہ پورے ملک میں نہ صرف بلوچستان بلکہ KPK بلکہ پورے ملک میں پھیل گئے. آج آپ کراچی دیکھ لیں، ہر دہشت گردی کی واردات کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ ملوث رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی جو فیصلہ ہوتا رہا کہ اس چیز کو دیکھا گیا کہ ان میں یہ مختلف دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں، تو گورنمنٹ نے ان کا اس ٹائم فیصلہ کیا کہ جی ان کو یہاں سے بے دخل کیا جائے، منتقل کیا جائے. افغانستان میں ابھی امن قائم ہو گیا ہے تو ان کو اس طرف دھکیل دیا جائے. لیکن حکومت اس کے بعد کچھ سیاسی ایسی مصلحت کی وجہ سے وہ اس پر فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر سکی. اس مرتبہ موجودہ نگران حکومت اور پاک افواج کے سربراہ نے جس سختی سے، کیونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں اس وقت، اگر آپ ملک کو دیکھیں جو بحران ہے، معیشت کی ہے، تو اس کے علاوہ دہشت گردی کے وہ، تو یہ متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان. ہم کب تک، اور دہشت گردی کی موجودگی میں نہ آپ کی جو ہے معاشی لحاظ سے آپ ترقی کر سکتے ہیں، نہ سوشلی آپ ترقی کر سکتے ہیں، ہر چیز ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جی ہاں بالکل یہ صحیح ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور اس پر فوری طور پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. اس سے نہ صرف ملک میں ایک استحکام پیدا ہوگا، دہشت گردی کی جو وارداتیں ہیں کیونکہ ان کی ملوث ہونے کے ثبوت ہیں، جس میں پروفیسر صاحب نے ذکر کیا ہے.
اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو ہمارا جو ازلی دشمن ہے ملک کا انڈیا، آپ وہ دیکھیں کہ انڈیا نے باقاعدہ وہاں پر سفارت خانے قائم کیے رہے افغانستان کی پچھلی حکومت میں رہا، اور دوبارہ سے واپس وہ وہاں پر اپنے فعال کر رہا ہے۔ اب حالانکہ اب وہاں سے نیٹو اور امریکی افواج کا انخلا ہوا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے وہی چیزیں جو ہیں ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کے خلاف ایک پوری ایک منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ یہاں پر دہشت گردی کی اس کو کمزور کیا جائے۔ آج ہمارے ملک کی جو حالت ہے معیشت کے حوالے سے ہو یا آپ کے دوسرے بحران ہیں، آپ وہ دیکھ لیں، اور ہم نے کتنا کچھ اس دوران کیا ہے۔ ہمارے اپنے لوگ یہاں پر، اور یہ ایک اچھا فیصلہ لیا ہے حکومت نے اب کہ یہاں سے آپ کو مختلف کھانے پینے کی اجناس، چینی ہے، آٹا ہے، وہ یہاں سے افغانستان سمگل ہوتا رہا۔ حالانکہ ہم یہاں پر اپنے ان کی میزبانی بھی کر رہے ہیں، پھر وہاں پر ان کے جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں، تو وہ بھی ابھی آپ نے دیکھا کہ سمگلنگ کا وہ بھی بند کیا۔ لیکن جو بارڈرز پہ آپ کی وہ ہے کہ وہاں سے جو انہوں نے بارڈرز کو مختلف جگہ سے ختم کیا ہے، وہاں سے پھر جو ہے نقل حرکت شروع ہے، دوبارہ شروع آتے ہیں لوگ، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو وہ اس کو بھی ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے پچھلے عرصے میں، کوئی تجارت کے نام پر، کوئی بے روزگاری کے نام پر، تو مختلف چیزیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر حکومت اب اس پر سٹینڈ کرے اور ان کو اس حوالے سے اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کرے تو یقیناً بہت جلد جو ہے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، بہتری آئے گی اور استحکام آئے گا، اور یہ دہشت گردی کی جو ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ کسی دور میں ہم نے نہیں سنا تھا 80 کی دہائی سے لے کے 90 سے 95 تک، یہ تو بہت کم عرصے میں آپ کو خودکش حملہ آور جو ہے یہاں پاکستان میں ایک خودکش حملہ ایسے ہوتا ہے کہ ہر دوسرا حملہ جو ہے وہ خودکش ہوتا ہے، وہ تو اس کی تربیت کہاں دی جاتی رہی ہے، اور کون لوگ اس چیز کے لیے جو بہت بیزار ہوں، جن کا کوئی آگے پیچھے نہ ہو، تو وہ تو یہ کام کر سکتے ہیں، جس کے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ملوث ہونے کا اور افغان مہاجرین کا زیادہ تر ہو رہا ہے کہ وہ بیچارے بالکل اس طرف آ کے جو ہے نا بالکل وہ ہو گیا، تو ان کو استعمال بھی کیا جاتا رہا ہے۔ راز صاحب شکریہ، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ناظرین بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک آپ ہمارے ساتھ رہیے، بریک کے بعد ہم گفتگو کا ویلکم ناظرین۔ پروفیسر صاحب، ابھی رضا صاحب نے بھی اس پہ بات کی، بارڈر اور بارڈر کے ایشوز پر سوالات تو کافی ہیں، اور ہم آپ دونوں کو آج جو ہے اس پہ آپ کی ایکسپرٹیز آپ لوگوں کی ہے۔ پچھلے دنوں میں گیا تھا بارڈر پہ کوئی 7 سے 8 ہزار بندہ وہاں سے افغان ریفیوجیز کی شکل میں آتا ہے، اور اس میں کچھ پاکستانی وہ بھی ہیں جو بارڈر پر جا کر ان کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ چمن بارڈر سے پاکستانی شناختی کارڈ پہ جاتے ہیں اور اکراس دا بارڈر اپنے کاروبار وہاں کرتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، لیکن ان آفیشیل یہ کوئی 20 سے 25 ہزار ہے، حالانکہ اس کو کافی اسٹریم لائن کیا ہوا ہے اور بڑا اس میں کیمرے بھی لگائے ہیں، مانیٹر بھی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا دہشت گرد نہ آئے، لیکن ان کے بھیس بدل کر وہ یہاں سے بھی آتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ جہاں فینسز نہیں ہے یا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں وہ فینسز وہاں سے بھی آتے ہیں۔ تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اس مسئلے کو اسٹریم لائن کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں بارڈر پرماننٹ بند تو نہیں کیا جا سکتا ہے، ایک دوسرا سیکنڈ پارٹ میں رہا ہے کہ پاکستان نے تو بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہوا ہے کہ آپ کے افغان مہاجر اگر کوئی ان کا تذکرہ کہلاتا ہے، تذکرے پر بھی وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ان کے ایڈریسز لے لیتے ہیں، کمپیوٹرائز ایک سسٹم ہے ان کے تحت تاکہ وہ علاج، معالجہ، کسی اپنے فیملی سے ملنا، کہ عزیز رشتہ داروں سے ملنا، اور اس کے بعد وہ چلے جائیں، لیکن اس کے باوجود یہ آ کے
غائب ہو جانا، پنجاب کے مختلف ایریا میں چلے جانا، سندھ کے مختلف ایریاز میں چلے جانا، یا کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو جانا، یا اس سے زیادہ دہشت گردی میں ملوث ہو جانا، تو یہ ہمارے لیے مشکلات کا باعث نہیں بنتا؟ جی شہزاد صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہیومینیٹیرین طور پر انسانی حقوق کی یا انسانی ہمدردی کے تحت پاکستان نے ہمیشہ افغان ریفیوجیز کا، یا جو روزانہ، کیونکہ یہ ایک پورس بارڈر ہے، صدیوں سے لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، دونوں طرف ایک ہی طرح کی اقوام آباد ہیں، تو ہم نے ان کی میزبانی کی، ریفیوجیز کی تو الگ کی، اور اس طرح سے روزانہ جو آنے والے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 سے 20-25,000 تک کے لوگ ہیں جو میڈیکل کی وجوہات کی بنا پر کسی اور، یا کیونکہ بارڈر پہ کوئی اور اپرچونیٹیز نہیں ہے، تھوڑے بہت کاروبار کے حوالے سے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن پچھلے جو 2 سال میں ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو افغان نیشنل فورس ANF جو بنائی تھی نیٹو نے پچھلے 20 سال کے اندر، اس کو کھڑا کیا، اس کے خود افغانستان کی اس جنگ کے اوپر $2 ٹریلین کا خرچہ آیا، جو امریکہ بتاتا ہے، یا جو نیٹو کے فگرز ہیں، جس میں سے تقریباً $1.25 بلین جو ہے وہ صرف ANF پر خرچ کیا گیا تھا، افغان نیشنل فورسز کے اوپر، اور یہ وہ ANF تھی جو صرف 48 گھنٹے میں غائب ہو گئی، ڈھیر بھی ہو گئی، غائب ہو گئی۔ وہ ہوا یہ کہ انہوں نے صرف یونیفارمز اتار دیے، مطلب جا نہیں سکتے تھے طالبان کے ڈر سے یا اس تبدیلی کے خوف سے، ان سب نے صرف یونیفارم اتار دیے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا اسلحہ تھا جو کہ نیٹو نے فراہم کیا تھا انہی فورسز کو۔ جب وہ ڈسپیئر ہو گئے تو وہ اسلحہ کہاں گیا؟ وہ اسلحہ بعد میں جا کے اوپن مارکیٹ، بلیک مارکیٹ کے اندر سمگلڈ ہو کے مڈل ایسٹ کے بارڈر پہ بھی بکا ہے، وہ سینٹرل ایشیا کے بارڈرز کے پاس بھی بکتا رہا ہے، ہمارے کچھ علاقوں میں بھی بکتا رہا ہے وہی اسلحہ۔ اور اس کے ثبوت یہ ہیں کہ بعد میں جو کچھ دہشت گرد حملے ہوئے پاکستان کے اندر، جیسے وہی اسلحہ نوشکی میں، پنجگور میں، بالکل وہی امریکن اسلحہ تھا، وہی نیٹو کا اسلحہ تھا جو استعمال ہوا ان دہشت گرد حملوں میں۔ تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ وہ ان کی آڑ میں چھپ کے، مہاجرین کی آڑ میں چھپ کے، جنہیں ہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنہیں آنے دیتے ہیں، تو انہی کے بھیس میں یا انہی کی پیچھے چھپ کر یا ان کی آڑ میں بہت سے ایسے لوگ، یا جو فینسز جہاں سے انہوں نے توڑ دیے ہیں، اس باڑ کو جہاں سے توڑ دیا، تو وہاں سے ایسے لوگ داخل ہوتے ہیں، اور پھر یہ اسلحہ لگتا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ، اور وہ جو پاکستان کے خلاف، ہماری ریاست کے خلاف بہت ساری کارروائیوں میں مشغول رہتے ہیں، اور بہت سی کارروائیاں کی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جیسا کہ آپ پہلے ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، ہندوستان نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ ہندوستان ہمارے ہمسایہ ممالک کی جو سرزمین ہے اس کو استعمال کرتا ہے ہمارے خلاف، تو ان کو بھی یہ موقع ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہوا دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کلبھوشن یادیو کہاں سے آیا تھا؟ ایک ساتھ والے ملک سے آیا، پاکستان نے بلوچستان میں پکڑا گیا، اور اس نے انکشافات بھی کیے، کس کو پیسے دیتا رہا، کیسے وہ وزٹ کرتا رہا، کئی مرتبہ بلوچستان وہ آ چکا ہے، اس بارڈر ایریا میں آ چکا ہے۔ تو اسی لیے دنیا کو اور باقی جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کو پاکستان کی یہ مجبوریاں سمجھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہم نے انسانی بنیادوں پر ریفیوجیز کو یہاں رکھا ہے، ہم نے ان کی میزبانی بھی کی ہے، لیکن جب اس طرح کے ایلیمنٹ آتے ہیں اور وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ آپ کے ملک کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں، جبکہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے ہمیشہ آگے رہا ہے، اور پوری دنیا کے ساتھ جو بھی اقوام متحدہ کے ریزولوشنز ہیں یا دنیا کا جو بھی دنیا کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، جو مینڈیٹ پاکستان کو دیا گیا ہے، ہر ریزولوشن کے اندر کسی بھی پیس کیپنگ کا ریزولوشن ہو یا کوئی دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، اس میں پاکستان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ تو اس وقت دنیا کو بھی یہ چاہیے کہ جب پاکستان اس طرح کی مشکلات سے دوچار ہے اور اس کے پاس ثبوت بھی ہیں، کئی مرتبہ یہ ثبوت دکھائے جا چکے ہیں بین الاقوامی فورمز پر، تو یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کو، جو اللیگل افغان مہاجرین ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے افغان مہاجرین ڈاکومنٹڈ ہیں، جو ڈاکومنٹڈ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سارے، وہ ان کو تو نہیں کر رہے ہیں، ان کا فیصلہ یہ ہے کہ جو اللیگل، جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، جو ہمارے بارڈر سے وہ آئے ہیں، ان کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے، سٹیمپ نہیں ہے ان کے پاسپورٹ پہ یا ان کے تذکرے پر،
ان کے یہ ان سے ہٹ کے ہیں. جی شہزاد صاحب میں یہی بات کر رہا تھا کہ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام ریفیوجیز ہیں وہ دہشت گرد ہیں, اور پاکستان نے کہا بھی نہیں, یہ کہا بھی نہیں. یہ ضرور ہے کہ ان کی آڑ میں جو کچھ لوگ جو اللیگل آتے ہیں, جن کے پاس کوئی جواز نہیں ہے پاکستان میں رہنے کا, جنہیں ہم ایلین کہہ رہے ہیں, ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. باقی تو جو ہمارے معاہدے ہیں اقوام متحدہ کے ساتھ, UNHCR کے ساتھ, یا اقوام متحدہ کے جو دوسرے ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم ایک معاہدوں کا حصہ ہیں, ہم اس کے سگنیٹریز ہیں, پاکستان نے اس کو دستخط کیے ہوئے, اور ہم ان معاہدوں کی پابندی بھی کر رہے ہیں. ہم ان کی میزبانی سے کبھی بھی انکار نہیں کیا. ہم نے تو ان ایلیمنٹ کی نشاندہی کی ہے جو کہ ان کی آڑ میں آ کے پاکستان کے لیے معاشی مشکلات, پاکستان کے لیے دہشت گردی کے حوالے سے, سیکیورٹی کے خدشات کے حوالے سے. آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہاں سے بہت سی خورد و نوش کی اشیاء جو ہے اسمگل ہوتی ہیں, یہ تو اسمگل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہنڈی کے حوالے سے جو ڈالر ہے اس کی کتنی بڑی اسمگلنگ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند دنوں میں جو تھوڑا سا کریک ڈاؤن ہوا ہے, پاکستان کے ہر شہر سے ڈالر برآمد ہوئے ہیں. اور رضا صاحب کیونکہ خود رپورٹر ہیں اور خود بھی رپورٹ کرتے ہیں اور بیورو چیف ہیں اخبار کے, ان کے انڈر 3-4 رپورٹر کام کرتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے کوئٹہ میں جو اخبارات میں چھپا کہ ڈالرز جو ہیں اللیگل جو ہے اپنے گھر میں چھپا کے, کروڑوں روپے کے جو ہیں وہ ڈالرز جو ہیں اللیگل چھپا کے رکھا. ہنڈی کا جو کام ہے یہاں پر کہ جو یا حوالے کا کہ وہ یہاں سے, اور وہی کہتے ہیں کہ یہاں سے جو ڈالرز جو اڑا ہے وہ افغانستان کو گیا ہے, اور وہاں سے جو ہے انہوں نے آگے دبئی یا یورپین کنٹریز میں ہو گیا, جس سے پاکستان کو اچھا خاصا نقصان بھی ہوا. کتنا خطرہ ہے یہ, خاص کر جو کرنسی کے معاملے میں ہماری کرنسی جو ہے ویک ہوتی گئی اور ڈالر جو ہے نایاب ہوتا گیا. جی دیکھیں, اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کے اوپر دیکھیں کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت کس حد تک ہے اور افغانستان میں کس حد تک ہے. وہاں پر 70-80 کا چل رہا تھا اور یہاں پر 300, پھر نیچے بھی آ گیا اور 290, اور آج کچھ بہتری آئی ہے. لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ ڈالر کو جو لوگ کہتے تھے کہ پر لگ گیا, پاکستان نایاب ہو گیا جا رہا. تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے یہاں ہنڈی کا کاروبار, جیسے پروفیسر صاحب نے بھی پہلے بات کی, آپ کو بھی بڑا اچھا اس کا علم ہے کہ ہنڈی کے کاروبار میں میرا خیال ہے بہت زیادہ افغان مہاجر بھی ملوث ہیں اور اس میں کاروبار بھی کرتے ہیں. تو یہاں سے ڈالر کا جو ہے یہاں سے بہت عرصے سے آہستہ ڈالر جو ہے یہاں سے نکلتا رہا ہے, جاتا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ پاکستان میں ڈالر کی جو ہے وہ شارٹیج ہو گئی. اب جب یہاں پر کچھ اداروں نے جو چیز ان اویلیبل ہو اس کی قیمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, جو پاکستانی روپیز پر بہت اس نے اثر ڈالا اور کرنسی بہت نیچے گری ہے. تو اس سے پہ اب جب حکومت نے نگران سیٹ اپ جب آیا ہے, اس کے بعد سے جب کاروائیاں شروع ہوئی اور مختلف ادارے اس میں ہوئے, FIA ہے, دوسرے جو وفاقی ادارے بھی تھے, انہوں نے مختلف خفیہ جو ہے اطلاعات کے مختلف معلومات پر جو ہے وہ چھاپے مارے. تو آپ نے دیکھا یہاں سے ڈالر کی ایک بہت بڑی تعداد نکلی, جس کا ایک اثر آپ کے اس کے بعد ڈالر کی کمی پہ بھی آ گیا. تو مزید بھی وہ ہے, اور یہاں پر ہنڈی کا کاروبار بڑے پیمانے پر ہوتا رہا ہے. اور اب یہ صورتحال ہے کہ ہنڈی کا جو کاروبار کر رہے ہیں, خواہ وہ ایرانی کرنسی کا ہو یا یہ ڈالر کا ہو, پاؤنڈ کا ہو, جو بھی ہے. حالانکہ رضا صاحب اس میں اسٹیٹ بینک باقاعدہ ان کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے, وہ کاروبار کر سکتے ہیں, کرنسی کا کاروبار کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو 5 لوگ اگر جو ہیں ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, تو کم از کم آپ سمجھ لیں کہ 150-200 لوگ ایسے ہیں جو بغیر سرٹیفکیٹ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ آج کل تو سارا کاروبار, اگر آپ صرف رکشے کا شہر میں پرمٹ دیکھ لیں, ایک پرمٹ کے اوپر 10 رکشے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اگر کوئی سرٹیفکیٹ یا لائسنس اس طرح کا ملے تو وہ بھی میرا خیال ہے 4-5 لوگ غیر قانونی طور پر اس کو یوز کر لیتے. آج کل تو فراڈ بڑے ہیں اس چیز میں. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں, کراچی ہو, پشاور ہو, کوئٹہ ہو, یہ 3 جگہ پر جو ہے نا یہ ہنڈی کا جو کاروبار تھا وہ اس میں بہت زیادہ اس کو ڈالر کو اس طرف نکالا گیا ہے جو پاکستان سے اور اس کے ہوئے. اب صورتحال یہ ہے کہ اب اس میں بہتری جو آئی
یہ 2-3 چھاپوں سے آئی, مزید اگر 4-5 اور چھاپے لگ جائیں میرا خیال اب بھی کوئی ہوگا بڑا ایک نہیں وہ تو وہ لگے ہوئے ہیں, وہ جس گورنمنٹ ٹائم کے جو لگے لوگ گا ہیں, آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈالر ایک دم نیچے آئے گا. کیونکہ اس میں رضا صاحب ایک اور بات بھی ہے نا کہ جب اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو یہ لوگ اپنے ڈالر لے کر بمائے ڈالر کرنسی کے ادھر ادھر غائب ہو جاتے ہیں اور کہیں چھپ جاتے ہیں. اب ظاہر ہے ان کے پیچھے تو ایک دم سے اویلیبل جن انفارمیشن پہ جہاں چھاپے مارتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں سے منتقل ہو گیا, لیکن ان کا ایک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے بھی کارروائیاں جاری رہیں گی اور اس کی برآمدگی ہوگی؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اور اس میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور یہ اطلاعات بھی ہیں. مقصد کبھی کسی جگہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے, بات بھی ہوتی ہے کہ بہت سے آپ کے خصوصاً کراچی میں, کوئٹہ تو تھا ہی تھا, کراچی میں بھی کافی تعداد میں لوگوں نے اس کو انڈر گراؤنڈ ڈالر کو وہ کیا ہوا ہے, اور یہ ہیں کہ ان کے پیچھے ہمارے ادارے ایجنسیاں وغیرہ لگی ہیں. تو وہ جلد ہی کوئی اس طرح کا ہوگا اور آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی کہ کس طریقے سے. اور یہاں پر ایک طرح سے یہ بھی ہوا ہے کہ کئی لوگوں نے ڈالر لے کے ڈمپ کیا ہوا تھا, ڈمپ کر دیا تھا, انویسٹ کیا ہوا تھا کہ چلے کہ یہ ڈالر کیونکہ بڑھ رہا ہے, اور کیونکہ ایک افواہ بھی تھی کہ ڈالر 400 450 تک جائے گا, لوگوں نے وہ ڈالر جو ہے لے کے رکھ دیے. اس سے بھی ایک مارکیٹ میں جو ہے وہ اس کی ایک کیا کہتے ہیں کمی قلت ہوئی. اب خوف سے بھی کچھ لوگ نہیں نکال رہے, اب بھی ڈرے ہوئے ہیں. آہستہ آہستہ چیزیں ہوں گی تو میرا خیال ہے اس سے بہتری بھی آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف اس چیز کو دیکھیں کہ جو افغان مہاجر یہاں پر آئے, اب تو انہوں نے آپ کے کوئٹہ شہر ہو, KPK ہو, کاروبار میں جو ہے وہ اتنے انوالو ہو گئے ہیں کہ ان کو اب آپ یہاں سے نکالنے میں جو ہے یہ جو ہے اس کی ایک نشاندہی کرنے میں کہ یہ غیر قانونی طور پہ, کیونکہ انہوں نے ڈاکومنٹس ایسے جیسے پروفیسر صاحب نے پہلے بتایا ڈاکومنٹس بنا لی ہیں, پھر ایسی جگہوں پر شادیاں بھی کر لی ہیں اور وہ ایک فیملی کی طرح. مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے سوشل ایشوز بھی بن گئے ہیں ہمارے لیے, اور اب وقت یہ ہے کہ وہ بقول ان کے کہ افغانستان میں امن بھی ہے, سکون بھی ہے, روزگار بھی زیادہ ہے, تو باعزت طور پر وہ اپنے ملک چلے جائیں اور اپنے ملک کی تعمیر ترقی میں وہ حصہ لیں. رضا صاحب ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جو ہے یہیں سے شروع کریں گے. افغان مہاجرین اور ان کا رہن سہن, ان میں اللیگل کتنے ہیں, لیگل ویلکم. ناظرین ہم بقیہ حصہ پروگرام کے بقیہ حصے میں ہم افغان مہاجرین اور جو اللیگل رہ رہے ہیں ان پہ تھوڑا سا ہم اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. دہشت گردی پہ ہم بات کر چکے ہیں, لیکن ہم افغان حکومت اور پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں, پاکستان نے ہمیشہ سے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. یہی طالبان تھے جو جس وقت پاکستان نے ان کی میزبانی بھی کی اور اشرف غنی کی جو حکومت تھی ان کے ساتھ ان کو مری میں بٹھایا بھی اور ایک گفتگو کا آغاز بھی کیا. لیکن آج ہم نہیں کہتے ہیں کہ افغان جو حکومت اس وقت کی ہے وہ ہمارے لیے استعمال ہو جس طرح ہم کہیں, ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی جو قوانین ہیں اس کے مطابق ہمسائے ملک جیو اور جینے دے کی پالیسی پر رہیں اور فالو کریں اس کو. تو ہم گفتگو کا آغاز جو ہے یہ اپنے اس راؤنڈ میں پروفیسر صاحب سے کرتے ہیں کہ پروفیسر صاحب آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ پاکستان نے تو کافی, میں نے جس ذکر کیا کہ مری میں 2 متعارف گروپ کو بٹھایا بھی, کوشش کی, اور پاکستان روز اول سے اس کی ایک پالیسی ہے کہ افغانستان میں امن ہو. افغانستان میں اگر امن ہے تو پاکستان بھی چین سے بیٹھا رہے گا, کیونکہ کسی ہمسایہ ملک میں اگر چین نہ ہو, امن نہ ہو, وہاں دہشت گردی ہو, وہاں جنگ ہو, تو اس کے اثرات لامالا ہمسایہ ممالک پر پڑتے ہیں. تو کیا آپ, کیونکہ آپ لکھتے بھی ہیں اس پر, پڑھتے بھی ہیں آپ اس پہ, کیا وجوہات ہے کہ کیوں مثبت ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا افغان حکومت یا طالبان کی حکومت سے؟ دیکھیے اس کی بہت سی وجوہات ہیں,
اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کے لیے یا افغانستان میں پائیدار امن کے لیے، یہ بالکل تازی بات آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک مری میں ان سے بات کرائی طالبان کی، لیکن اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہسٹری میں بھی جائیں تو جب سور انقلاب آیا اس کے بعد سے ہم نے ان کی میزبانی کی، وہ افغانستان کے لوگوں کی اپنی ول تھی، ان کی اپنی یہ خواہش تھی کہ وہ یہاں پہ آئیں، اور جب جہاد کیا اس وقت طالبان نہیں تھے، مجاہدین ہوا کرتے تھے، آپ کو یاد ہے 80s میں، تو وہ ان کی اپنی وہ ان کی اپنی پاپولیشن تھی، وہ ان کے اپنے لوگ تھے جن کو یہ خدشہ تھا کہ سوویت یونین کے آنے کی وجہ سے ان کے جو مفادات ہیں وہ ان کو نقصان پہنچتا ہے، چاہے وہ لینڈ لارڈز ہوں، چاہے وہ کلرجیز ملا ہوں، جن لوگوں کو نقصان پہنچتا تھا وہی لوگ یہاں پہ آئے، اور انہی لوگوں نے مل کے یہ ایک ریزسٹنس موومنٹ بنائی، جس کو اب کہنے میں کوئی حرج نہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ CIA نے جس کو باقاعدہ فنڈ کی، کیونکہ وہ ایک سر جنگ کا زمانہ تھا، دو بڑے ملکوں کی جنگ تھی، اور اس میں وہ ایک فنڈڈ پروگرام تھا، اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے بھی کچھ ساتھی شامل تھے۔ ظاہر ہے کہ تمام ممالک جو ہیں وہ ایک افغانستان کا جو بھی سلسلہ ہو، جو بھی حکومت ہو، جیسا بھی اس کا معاملہ تھا 78 یا 80 سے پہلے، لیکن اس کی جو ایک خود مختاری ہے اس کے اوپر جب حملہ ہوا تو چاہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہوں، چاہے پاکستان، ہم تو ڈائریکٹ اس کے ساتھ متاثر ہوئے کیونکہ ہمارے پاس مہاجرین آئے، ہمارے ایک بارڈر کے اوپر جنگ شروع ہو گئی، تو ہم نے تو اس میں امن کے لیے کوشش کی۔ جو جنیوا ایکارڈ تھا 1982 سے وہ جنیوا راؤنڈ شروع ہو چکا تھا، 82 سے لے کے 88 تک پاکستان اس کا ایک حصہ رہا ہے، اور آخرکار سوویت یونین کو وہاں سے نکلنا پڑا اس معاہدے کے نتیجے میں۔ پھر ہم نے پشاور کا ایک معاہدہ کیا 1989 میں، برہان الدین ربانی کی حکومت جس کے نتیجے میں بنی، تو یہ وہاں کے ایک معروضی حالات ایسے تھے کہ وہ حکومت ایک براڈ بیس گورنمنٹ نہیں بنا سکی، تمام لوگوں کو شامل نہیں کر سکی، حالانکہ اس کا ایجنڈا تو یہی تھا، اس کا کام تو یہی تھا کہ اس نے جا کے وہاں پہ ایک الیکشن کروانے ہیں، کچھ عرصے جو بھی ٹائم پیریڈ اس کو ملتا ہے، اور اس کے بعد ایک وسیع البنیاد حکومت جو ہے افغانستان میں بن سکے، جس میں تمام گروپس جو ہیں شامل ہوں اور وہاں پہ امن آئے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر طالبان آ گئے، کیونکہ انارکی تھی، پوری دنیا نے بھی ساتھ نہیں دیا، بین الاقوامی اداروں نے بھی ساتھ نہیں دیا، اور جو بڑے ممالک اس سر جنگ میں انوالو رہے تھے افغانستان میں، انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، تو اس انارکی کی وجہ سے پھر وہاں پہ 2000 کے جو یا 2001 کے 9/11 کے جو واقعات بنتے ہیں وہ اس سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایک ریزولوشن تھا جو اقوام متحدہ کے ذریعے نیٹو کی فورسز آئیں، اس میں بھی جو ہمیں مینڈیٹ دیا گیا تھا، ہمارا مینڈیٹ یہ نہیں تھا کہ ہم نے جا کے وہاں پہ جنگ لڑنی ہے، ہمارا مینڈیٹ تو صرف یہ تھا کہ ہم نے ایک کوریڈور دینا ہے، سیف کوریڈور دینا ہے نیٹو کی افواج کو، کہ جو ان کی سپلائی لائن ہے یہاں سے۔ اس میں تو ہم نے حصہ اپنا اس لیے ڈالا کہ دہشت گردی ختم انہوں نے لے لی تھی، اور اس کو کہا گیا طالبان کو کہ آپ حوالے کرے، اور وہ اس کے باوجود جیسے ہی امریکہ کی موجودگی میں پاکستان نے جو قطر والا تھا یا کویت والا جو ٹاکس تھیں، اس میں بھی پاکستان نے اپنا رول ادا کیا، پاکستان نے مری میں ان کو بٹھایا، دونوں تمام افریقین کو فیسیلیٹیٹ کیا، تو پاکستان ہمیشہ افغانستان کے، ہمارا جو امن ہے وہ وابستہ ہے آپ کے دوسرے ہمسائے ممالک میں امن کے ساتھ، جب وہاں پہ امن ہوگا تو ہمارے یہاں بھی امن ہوگا، تو یہ ہمارے مفاد میں ہوتا ہے، اسی لیے پاکستان نے ہمیشہ جو ہے افغانستان میں امن کو قائم کرنے کے لیے جو بھی اس کی ضرورت پڑی ہے، جہاں بھی اس کی ضرورت پڑی۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ کیا اب اس موجودہ حکومت جو طالبان کی ہے اس کو نہیں چاہیے کہ وہ ایسے ایلیمنٹس جو دونوں ممالک کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کے باعث بنتے ہیں ان کو وہ ملک چھوڑنے کا کہہ دیں، یا ایٹ لیسٹ یہ کر دیں، ان کو منع کر دیں کہ آپ نے جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے، جو آپ اپنا ملک اس کو سمجھتے ہیں، وہاں جا کے آپ نے کوئی دہشت گردی نہیں کرنی، اگر آپ کریں گے تو ہم آپ کے، یا وہ جو کیمپس بنے ہوئے ہیں اس کیمپس کو ڈسمنٹل کریں۔ یہ پاکستان کی جو مطالبات ہیں یہ تو غلط تو نہیں؟ جی بالکل صحیح مطالبات ہیں، پاکستان نے ثبوت مہیا کیے ہیں ان کو کہ وہاں پہ ان کے کیمپس ہیں، اور نشاندہی کی ہے پاکستان نے بہت سے ایسے دہشت گردوں کی جو پاکستان میں کارروائیاں کرتے رہے ہیں اور وہ وہاں پہ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیے جب ہم نے ضرب عضب
کا آپریشن ہوا 2014 کے بعد، پھر رد الفساد ہوا اور اس کے بعد کامنگ آپریشن ہوا، اس میں بہت زیادہ علاقے کو کلیئر کرا لیا گیا تھا. لیکن پھر بدقسمتی سے بہت سے لوگ واپس پاکستان میں داخل ہوئے اور یہاں کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی. لیکن الحمدللہ ہمارے ادارے، ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، انہوں نے اس کو بہت حد تک کنٹرول کر کے رکھا ہے. اکا دکا واقعات ضرور پچھلے 2-4 سال میں ہوتے رہتے ہیں، جیسے کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ کچھ دہشت گردی کے واقعات ہوئے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان اور کی وزیر اعظم صاحب نے تو بلکہ فورسز کے اس قربانیوں کے بالکل اعتراف کیا کہ 200 جوان اور افسران جو ہیں یہ 2 سال میں جب سے انخلا ہوا ہے وہ انہوں نے اپنی جو ہے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں پاکستان میں. جی بالکل. دیکھیے فرنٹ لائن پر ہماری فورسز ہی ہوتی ہیں نا. ہم تو آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جن چیزوں کا مقابلہ جو ہے یہ ہماری جو فورسز ہیں وہ سامنا کر رہی ہوتی ہیں یا ان کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات انہیں اپنی جانیں بھی دینی پڑتی ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں پاکستان کی خاطر اور امن کی خاطر. اسی پوائنٹ پر ذرا رضا صاحب کے پاس ہم چلتے ہیں کہ رضا صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نے کہا کہ 51% جو ہے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جب سے یو ایس لیڈ نیٹو فورسز یا نیٹو پلس یو ایس فورسز وہاں سے ان کا انخلا ہوا ہے. تو ہمیں تو امید یہ بلکہ ہم بالکل پر امید تھے کہ طالبان اگر آئیں گے، طالبان اور لوگ کہتے تھے کہ طالبان جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں پاکستان سے، لیکن ان کے آنے کے بعد جو ہے 51%، اس کا مطلب یہ ہے کہ فورسز کی موجودگی میں یا پچھلی حکومت کی موجودگی میں چیزیں کافی کنٹرول تھیں اور یہ اب دوبارہ اضافہ ہوا ہے. بالکل جی اسی طرح ہے. جب تک امریکہ اور نیٹو وہاں موجود تھا تو اتنی چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے اضافہ ہوا ہے، حالانکہ طالبان نے وہاں پر جا کر کوشش جو کی ہے کہ امن قائم کریں، اس میں ہمارے یہاں سے بھی کافی ان کو اس حوالے سے سہولت دی گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہے کہ وہاں پر جو اب افغان طالبان کی حکومت ہے اس کو پاکستان کی اتنی انہوں نے ایک طرح سے عزت، احترام اور آپ یہ سمجھے اچھے تعلقات، تو اس کے باوجود جو ہے وہ سفارتی تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے تھا، بارڈر کو بہتر بنانا چاہیے تھا. میں نے پہلے ایک ذکر کیا کہ بالکل وہاں پر کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ سے طالبان کی حکومت ہو یا دوسرے افغان اس کے ہو، ایک مسلمان ایک ہمسایہ ممالک کی حیثیت سے کوشش صرف اس بنیاد پہ کوشش کی کہ وہاں پر امن رہے، وہاں پر ترقی ہو، وہاں خوشحالی آئے گی. اس کے اثرات جو ہیں ہمسایہ ممالک پاکستان پہ بھی ہوں گے، ایران پہ بھی ہوں گے. لیکن اس چیز کو جو ہے اب تک پتہ نہیں کیوں کیسے اپنا ابھی تک افغان طالبان حکومت جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی. وہ جو وہاں پر کیمپ قائم ہیں، وہاں پر جو دہشت گردوں کی جس طریقے سے نشاندہی کی جا رہی ہے، ان کو نکالا کیوں نہیں جا رہا، ان کو کیوں وہاں پر کس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے. تو اس میں ان کو تعاون کرنا چاہیے پاکستان کے ساتھ بھی، اور انفارمیشن کی جو ایک آپس میں کوارڈینیشن ہے، ایک ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ اس میں ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارے یہاں جو ہے اس کے حوالے سے انفارمیشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو فورسز ہیں یا ایجنسیاں ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط اور ویل ایکوپڈ جو ہے اس کے ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر کرتی ہے. لیکن آپ اب تک وہاں پر جس طرح یہاں سے کچھ دہشت گرد جا کے افغانستان میں پناہ لیتے ہیں، آپ ان کو دھکیلیں واپس، ان کو پکڑوائیں، لیکن اب تک کوئی چیز نہیں ہوئی. آپ سپورٹ کس کو کر رہے ہیں؟ ابھی آپ سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کو جو ہمارا دشمن ہے، اس نے آپ کے لیے آپ کا مخالف ہے. تو وہ اس کی تو کوشش ہے کہ پاکستان کو جو ہے غیر مستحکم کیا جائے، یہاں امن نہ قائم ہو، دہشت گردی کو زیادہ سے وہ کرے. اب وہاں پر یہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں بھی کوئی ایسا ایک کمانڈر جو ہے دہشت گردی میں انوالو تھا، تو اس کو کہ وہاں پر فورسز سے لڑتے ہوئے وہ جو ہے مارا گیا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ان کو ضروری ہے کہ افغان حکومت جو ہے اس میں وہ کرے. اب آپ کے سامنے کئی لوگ تو ایسے بھی ہم یہاں دیکھتے رہے کہ یہاں پر کوئٹہ میں
مختلف جگہ پر گھومتے رہے اور جب پتہ چلا کہ یہ تو گورنر کا کندھار تھا، یہ ہماری اتنا ایکسیس آپ کو دیا ہے. یہ آپ حامد کرزی صاحب کا دیکھ لیں، وہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں یہاں رہتے رہے. ان کی وائف یہاں مقصد ہاسپٹل یہ چلاتی مقصد رہی ہے، خود ملازم تھی ایک عراقی ہم ہاسپٹل کس میں. قسم کی اس میں وہ کرتے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ یہ کیا ہے کہ اگر افغان یا طالبان حکومت نے کسی کی نشاندہی کی ہے، کوئی زخمی ان کے اس کے حوالے سے آیا یا ہاسپٹلز میں آیا، تو ہم نے ان کی انفارمیشن پہ ان کے حوالے کر دیا. بالکل. تو وہ ان کا بھی ایک حق بنتا ہے کہ اگر ہماری ادھر سے انفارمیشن ہو کہ یہاں پر ایسی اس میں ہے یا افغان ایک ایسا دہشت گرد وہاں پر موجود ہے، تو ان کو اس کو تعاون پکڑیں. کرنا چاہیے، تعاون ان کو کرنا تعاون چاہیے. کرنا چاہیے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پروفیسر عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. رضا الرحمان صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، ہمارے دونوں پینلسٹ کی یہی رائے تھی کہ پرامن افغانستان، پاکستان چاہتا ہے کہ پرامن افغانستان ہو، اور جو ہمارے میجرز ہیں، جو ہمارے احساسات ہیں، ہمارے جذبات ہیں افغان عوام کے لیے، اس کا مثبت جواب آنا چاہیے. اپنے میزبان شہزادہ ذوالفقار کو سیاسی احوال پروگرام سے اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.